ڈاکٹر ممتاز صاحب، یہی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی طرف آتی ہوں، بتائیے کہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا اپنا نظام تھا، جو ہمیں قرآن نے یا جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام چیزیں، تمام تعلیمات ہم تک پہنچیں، امت تو چلیں مجھے افسوس ہی ہوتا ہے نا کہ وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، سب بٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ تمام نظام چھوڑ دیا. ہم نے کہا کہ لوگوں کو یا شاید یہ تعلیمات دیں یا یوتھ کو، نوجوان نسل کو یہ سکھایا کہ اگر وہیں پہ رہو گے تو تم جو ہے نا بہت پیچھے رہ جاؤ گے، پسماندہ طبقے میں تمہارا شمار ہوگا، تم جاؤ مغرب کی طرف، تم ان سے امپریس ہو، وہاں سے انفلوئنس لے کر آؤ یہاں پر، اور وہی طرز حکومت یا دیگر چیزوں میں اسی صہیونیت کو غلبہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا جو دین ہے اس پر عمل کر کے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے؟ حالانکہ اوبیسلی ایسا نہیں ہے، ابھی جیسے بات ہوئی مذاہب بہت ہیں، واحد دین اسلام ہے، لیکن ہم امپریس ہوئے مغرب سے زیادہ. وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اچھا لگ رہا ہے، ایک اچھے ٹاپک پر بات چیت ہو رہی ہے. اسلام کے دو معنی ہیں، ہم جانتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سر تسلیم خم کرنا، تو ان الدین عند اللہ الاسلام. انسانوں کے لیے جو دین جس اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنائی ہے، اس نے دین اور ہدایت بھی خود دی ہے، اور صرف اسلام ہی کا راستہ ہے دین جس کو بنایا ہے. جی. تو اس لیے جو ہے اگر کوئی اس کی پیروی کرے گا، جو ضمانت ہے سر تسلیم خم کر دیں. اسلام کا دوسرا معنی ہے سلامتی، امن، اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ کو سلامتی ملے گی، ہر طرح کی سلامتی ملے گی. یہ ایک واضح فارمولہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جتنے لوگ اسلام کے علاوہ جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں، آخر کار ان کی تباہی ہوئی ہے، اور پورے عاد، سمود اور فرعون اور ہارون اور حامان اور بڑے بڑے جن کا ذکر قرآن مجید نے ان کا انجام بتا دیا ہے کہ انہوں نے پیغام نصیحت سے منہ موڑا، انبیاء کی مخالفت کی، ان کے مقابلے میں رہے، آخر کار عبرت کے نشان بن گئے. چاہے جتنا مالی طور پر یہ وسائل ذرائع ان کو ترقی نہیں دے سکے. ہمارے ذہن میں یہ راسخ ہونی چاہیے بات. اسلام کے علاوہ جو نئے نظام گھڑے گئے ہیں، قدیم سرمایہ داری نظام تھا، مشرکانہ نظام تھا، یا اشتراکی نظام آیا، یا جدید مادہ پرستانہ نظام اور تہذیب جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، اس کے مقاصد میں، نصب العین میں، طریقہ کار میں، اس کے نتائج میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ظلم اور استحصال پر مبنی نہ ہو. اس لیے میں صرف اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اسلام کی پیروی کی ہے، نہیں کی پیروی. اسلام کی پیروی اگر ہوتی تو ساری انسانیت کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا، انصاف کے طریقے ایک ہوتے. عالمی عدالت کے اندر آپ نے جو ہے ذکر کیا ہے فلسطین اور غزہ کا ذکر کیا ہے، کہاں ہے عالمی عدالت؟ ان کے فیصلے کہاں ہیں؟ انسانی حقوق کا منشور کہاں ہے؟ سلامتی کونسل کہاں ہے؟ یہ لوگ انصاف چاہتے ہیں. بالکل، لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے بھی پہلے، معذرت کے ساتھ، اس سے بھی پہلے افسوس ہی ہوتا ہے کہ وہاں فلسطین کی آواز بلند والا ملک کون تھا؟ جنوبی افریقہ. کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ نہیں گیا، کوئی مسلمان ممالک کی جو آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ مسلمان ایک لفظ جو ہے یہ ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ یہ عملی نام ہے. کیا یہ اسلام کی اطاعت کسی پہلو میں کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نام نہاد مسلمان کہیں؟ مسلمان نہیں ہے، یہ تو صرف نام کے مسلمان ہیں. مسلمان کا مطلب یہ ہے سر تسلیم خم کرنے والا، اور یہ سارے دین کے خلاف. سر تسلیم اگر کسی نے خم کیا ہے تو وہ غزہ نے کیا ہے، ان مجاہدین نے کیا ہے.